اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھے برتاؤ، اچھے معاملے کی باتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اور حسن سلوک کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ اگر ماں باپ شرک اور کفر پر ہوں والعیاذ باللہ، تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھے اسلوب اور طریقے کے ساتھ ان کے سامنے اسلام پیش کرے، اور کوشش کرے، اس بات کی خواہش ہو، اولاد کو حرص ہو کہ ماں باپ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ان کو اسلام کی دولت نصیب ہو جائے اور ان کو ہدایت مل جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ احادیثوں سے یہی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی ہدایت کے لیے بہت تڑپتے تھے، بہت کوشاں تھے، بہت حریص تھے کہ ماں کو ہدایت مل جائے۔ اس کے لیے انہوں نے دو بہت ہی اچھے ایسے اسلوب اختیار کیے جو ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے۔ دو باتوں کو لے کر انہوں نے کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی ماں پر بار بار اسلام پیش کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، بار بار کوشش کی۔ جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے سامنے بار بار اسلام پیش کرتا تھا، اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن، اسلام کے احکام، اسلام کے عقائد، اسلامی اعمال میں ماں کے سامنے پیش کرتا تھا تاکہ ماں پوری طرح اسلام کو سمجھ سکے۔ پہلی چیز العرض، کہ آدمی اپنے قریبی پر، ماں باپ پر اسلام کو پیش کرے۔ دوسری چیز جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رویے سے ہمیں سامنے آتی ہے، ملتی ہے، وہ یہ کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے لیے ہدایت کی دعا کی، اس لیے کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بات کہی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ہدایت دی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا۔ تو یہ دو طریقے ہیں کہ لوگ اپنے ان لوگوں کے لیے جن کو اسلام کی توفیق نہیں ملی ہے، پہلے تو اسلام ان کے سامنے پیش کریں اور پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اور جیسے ہی ہدایت ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ خوشخبری سنانے کے لیے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میری ماں مسلمان ہو گئی، امتنان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید دعا فرمائیں، ان کی ماں کے لیے مزید دعا فرمائیں۔ پہلی دعا اسلام میں داخل ہونے کے لیے تھی، اور دوسری دعا اسلام پر ثبات قدمی کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید رحمت چاہنے کے لیے ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر دعا بھی فرمایا، کہا اللہم حبب عبیدک ابا ہریرہ عبدک، یعنی اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دے، اور لوگوں کی ان کی نظروں میں محبوب بنا دے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيث فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ، یہ حدیث نبوت کے دلائل میں پیش کی جاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ دنیا کے کونوں کونوں میں، ہر ملک کی سرزمین میں، جہاں جہاں جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، احادیث کا درس ہوتا ہے، بخاری پڑھی جاتی ہے، مسلم پڑھی جاتی ہے،
اور اساتذہ کے الفاظ سے، مشائخ کی زبانوں سے، طلباء کے زبانوں سے ابو ہریرہ کے کلمات نکلتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عزیز ہے، علیم ہے، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی یہ جو محبت عطا کی ہے، جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں کہا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر سوائے 3 چیزوں کے۔ اس میں کہا علم الا من صدقۃ جاریہ، اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اور علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کر مرا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، کوئی کتاب لکھ دی یا کوئی ایسی کوئی تقریر بنا دی، کوئی چند کلمات بنا دی جس کو سن کر لوگ ہدایت حاصل کریں، تو اس کا ثواب اسے قیامت تک ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، کوئی اس کا نیک اپنا بچہ ہے جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول کریں گے۔ جتنے لوگ میری آواز سنتے ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ آپ کے اپنے آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ان کے لیے دعا کرنا آپ ہرگز نہ بھولیں، ہرگز نہ بھولیں۔ چلے آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حدیث ہے، کہا ترفع للمیت بعد موته درجته، ایک آدمی کے مرنے کے بعد جنت میں اس کا درجہ اچانک بڑھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ بڑھا دیں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے رب ای شیء ھذا، اے رب، اے میرے پروردگار، اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ اچانک میرا جو درجہ بڑھا دیا گیا کس کے عوض میں، کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ولدک استغفر لک، تمہارے بچے نے تمہارے لیے بخشش مانگی ہے۔ اللہ، ایسے اولاد کی پرورش کیجئے، ایسے اولاد کو تعلیمات، اسلام کی تعلیمات سکھائیے کہ مرنے کے بعد کم از کم وہ آپ کے لیے اور میرے لیے دعائے مغفرت کر سکیں، دعائے مغفرت کر سکیں۔ یہ ادب المفرد کی حدیث ہے جو امام بخاری نے روایت کی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ان امی افتلتت، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اچانک انتقال کر گئی، اچانک انتقال کر گئیں، وانی اظنها لو تکلمت تصدقت، اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ کچھ بول پاتی مرنے سے پہلے تو ضرور صدقہ کر لیتی، ضرور صدقہ کر لیتی۔ فلی اجر ان تصدق عنہا، اگر میں میری ماں کی طرف سے میں صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، متفق علیہ، اپنی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے جو وفات پا چکے ہیں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو ضرور اسے ثواب ملے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ان ابی مات ولم یحج، میرے ابا کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے حج نہیں کیا، کیا میں میرے ابا کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ارأیت لو کان علی ابیک دین اکنت قاضی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر تمہارے باپ کے اوپر قرضہ ہوتا تو کیا تم اس کو ادا نہیں کرتے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں، تو اللہ کے نبی صاحب فرمایا دین اللہ احق، یہ تمہارا باپ کا کے بغیر حج کیے مر جانا یہ تو اللہ کا قرضہ تھا، اسے تم ادا کرو اور تم حج کرو گے تو تمہارے باپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک اور حدیث جس میں کہا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ان ابی ادرکہ الحج، ان ابی ادرکہ الحج وهو شیخ کبیر، میرے باپ ایسے ہیں جن کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، ایک دم بوڑھے،
اور وہ اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتے، وہ زمانہ تھا اونٹ ہی کی سواری تھی، اور بچے نے کہا کہ وہ اونٹ پر بیٹھ کر اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، اور اگر میں اونٹ سے میرے ابا کو باندھ دوں تو ڈر ہے کہ میرے ابا مر جائیں۔ جیسے اس صحابی نے کہا وَإِن شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَن يَمُوتَ، اگر میں اونٹ سے میرے ابا کو باندھ دوں تو ڈرتا ہوں کہ ابا مر نہ جائیں، کیا میں اپنے ابا کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِيًا، مجھے بتاؤ اگر تمہارے باپ پر قرض ہو، اگر تم نے اس کو ادا کیا تو کیا کافی نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحج عن ابیک، تمہارے باپ کی طرف سے تم حج کرو، رواہ النسائی۔ یہ ساری حدیثیں دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، بچوں، یہ ساری حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کسی حدیث میں دعا کا ذکر ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کیا جائے، جیسے اس بچے نے دعا کی، اللہ نے فوراً جنت میں درجہ بڑھا دیا۔ کسی حدیث میں ماں باپ کے لیے صدقے کا ذکر ہے، کسی حدیث میں ماں باپ کی طرف سے حج کا ذکر ہے۔ تو اولاد اگر ماں باپ کی طرف سے جو فوت شدہ ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، حج کرتی ہے، تو اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ کوشش کیجئے، آپ اور ہم اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، کچھ کے زندے ہیں، بہت ساروں کے وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کریں۔ یہ بہت بڑی تاکید ہے اولاد کے لیے، جو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، اور اگر ان پر حج واجب تھا تو حج کریں۔ عثمان النہدی، ان سے یہ بات آتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں، آپ تمام جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں۔ وہ کون سی آیت تھی؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کے تعلق سے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن مجید کی میرے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کیسے تھا؟ کہا کہ میں اپنی ماں کا بڑا احترام کرتا تھا، كنت رجلا، میں ایسا آدمی تھا ماں کا بہت احترام، بہت اچھا سلوک ماں کے ساتھ کرتا تھا، لیکن جب مسلمان ہوا تو میری ماں نے کہا سعد یہ کیا عجیب چیزیں میں تم سے دیکھ رہی ہوں، تمہاری زندگی بدل گئی، عجیب عجیب کام تم کر رہے ہو، تم جب تک دین نہیں چھوڑو گے، یہ جو نیا دین تم نے اپنا لیا ہے، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ ماں نے یہ کہا یہاں تک کہ میں مر جاؤں تو لوگ تم کو دوش دیں گے، لوگ تم کو طعنہ دیں گے، کہیں گے یا قاتل امہ، ارے وہ ماں کو قتل کرنے والے، تیری وجہ سے تیری ماں مر گئی، لوگ تجھے طعنہ دیں گے۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سنا تو اپنی ماں سے کہا یا امی لا تفعلی، امی ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے، میں کسی صورت میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ ایک مرتبہ آدمی کو ایمان کی مٹھاس لگ جاتی ہے تو آدمی دین چھوڑتا نہیں ہے، میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب ماں بھی تو ماں تھی، وہ ایک دن بغیر کھائے پیے رہی، بہت کمزور ہو گئی، اور دوسرا دن بھی ایسے گزرا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، جب دیکھا کہ ماں کھا نہیں رہی ہے، پی نہیں رہی ہے، بہت کمزور ہو چکی ہے، میں نے کہا امی اگر تمہاری 100 جانیں ہوں، اللہ تم کو 100 جان عطا کرے، اور تمہاری ایک ایک جان ایسے ہی بھوکی پیاسی رہ کر نکل جائے تو میں دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ 100 جان بھی اگر آپ کی چلی جائے تو میں دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اگر آپ چاہے تو کھا لیں، چاہے تو نہ کھائیں، آپ کی مرضی ہے۔
تو جب ماں نے اس بات کو دیکھا تو چپکے سے کھا لیا، اور تب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اسی طرح اس کی مزید تفصیل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت میرے حق میں نازل ہوئی، اور جب میری ماں نے قسم کھایا کہ وہ کچھ کھائے گی نہیں پیے گی نہیں جب تک کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں، اور وہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ سعد تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں تم کو حکم دیتی ہوں کہ تم دین کو چھوڑ دو، تو تم میری بات کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ میں ماں ہوں اور تمہارا دین کہتا ہے کہ ماں کی بات مانو، ماں کی بات سنو۔ اب وہ 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی، جیسے اور ایک روایت میں کہا یہاں تک کہ چوتھے دن بے ہوش ہو گئی۔ تو میرا اور ایک بھائی عمارہ وہ آیا اور اس نے میری ماں کے اوپر پانی ڈالا، ہوش آیا، ہوش آتی ہی اس نے مجھ پر بد دعا دینا شروع کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دینا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ آیت نازل کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 14 اور 15۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، کہ بوجھ پر بوجھ اس کی ماں نے اسے اٹھایا، اور 2 سال دودھ پلانے اور چھڑانے میں لگ گئے کہ وہ میرا شکر ادا کرے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور میری ہی طرف واپس پلٹنا ہے۔ اور پھر اگر ماں باپ تمہیں مشرک کرنے کا حکم دے جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان کی بات مت مانو، اور دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوکی کرو، نیکی کرو۔ تو یہ آیت جس کے بارے میں کہتے ہیں میری ماں نے قسم کھائی کہ وہ نہ کھائے گی نہ پیے گی یہاں تک کہ میں دین چھوڑ دوں، اور 3 دن ایسے ہی رہی، بہت کمزور ہو گئی، اور اس وجہ سے کہ وہ مجھے مجبور کرے کہ میں اپنا دین چھوڑ دوں۔ لیکن میں نے وہی کیا جو اللہ نے کہا۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ ماں کی قدر کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اس کے غلط عقیدے کی پابندی نہ کرو۔ اگر وہ شرک کا حکم دیتی ہے تو ایسا کام مت کرو۔ آج یہی بات ہے ان سارے نوجوانوں کے لیے، اولاد کے لیے، جو ان کے ماں باپ اگر وہی پرانی اندھی تقلید میں ہیں اور اپنے رسم و رواج میں ہیں، اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ وہ توحید پرست نہ بنے اور انہی فرسودہ رسم و رواج کا شکار رہیں، تو ماں باپ کی مخالفت بچوں پر واجب ہو جاتی ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق۔ تو کہتے ہیں آخر میں ماں نے ایک بات کہی تھی، کہا کہ تمہارے نبی تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بات مانو، جیسے انہوں نے کہا وَقَدْ زَعَمْتَ وَإِنَّ، کہا کہ مشرک ہونے کے باوجود وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید کرتی ہیں کہ نبی تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کا حکم مانو، لیکن کس معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ کی جہاں مخالفت ہو رہی ہو اس معاملے میں ماں باپ کا حکم مانا نہیں جاتا۔ اسی لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہاری 100 جان بھی ایسے نکل جائے تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں، چاہے تم اس معاملے پر مجھے مجبور کرو یا کسی اور معاملے پر، لیکن دین مجھ سے نہیں چھوٹے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کے ساتھ یہی سلوک کیا جس کا حکم قرآن نے دیا۔ انہوں نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی کہ دین کو چھوڑ دیں، لیکن قرآن نے کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی قرآن نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلاتے ہوں، اگر ماں باپ مشرک ہوں لیکن تم ان کے ساتھ بھلا کرو۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر ماں باپ مشرک ہوں تو ماں باپ کی نافرمانی کرو۔ اللہ قرآن نے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ لیکن اگر باپ مشرک ہے
تو ان کے ساتھ جب بھلائی کا کرنے کا حکم ہے، خاص کر جب کسی کے والدین صالح ہوں، متقی ہوں، پاک باز ہوں، صاحب ورع ہوں اور بہت ہی نیک ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، ایسے والدین کے ساتھ کوئی اولاد بدسلوکی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر کافر اور مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے تو پھر ایسے والدین جو قیام اللیل کے پابند ہوں، تہجد پڑھتے ہوں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہوں، کوئی اولاد ان کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے کہ ان کی حسن سلوک نہ کریں؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی جب ہم مدینے میں تھے، اور وہ اسلام کے تعلق سے ان کا دل اس پر راغب نہیں تھا، وہ اسلام پسند نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آئی ہیں اور وہ اسلام میں داخل ہونا تو نہیں چاہتی، وہ اپنے کفر پر باقی ہیں، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ابن عینہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں آیت نازل کی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8۔ یہ آیت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں کے بارے میں نازل ہوئی جو مشرکہ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئی ہیں اور اسلام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ بخاری کی اور ایک بھی روایت ہے جس میں کہا راغیمہ، یعنی وہ اسلام کے مخالفین میں سے ہیں اور اپنے شرک پر باقی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پھر بھی اسماء بنت ابی بکر کو حکم ہوا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، صاحبہما فی الدنیا معروفا۔ لیکن یہ معروف، یہ بھلائی اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اس کے شرک کے ساتھ براءت کا اظہار بھی ہو، یعنی اس کے شرک کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس کے شرک سے ہم نفرت کریں گے، اس کے شرک کو برا کہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہم حسن سلوک بھی کریں گے۔ یہ حدیثیں خاص کر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں بہت ساری ہدایت کا باعث بنتی ہیں، اور اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم جو لوگ مشرک ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن الولا اور برا کا بھی لحاظ کریں۔ اور یہ حدیث اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ ہم کافروں کو بتائیں کہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم ہرگز نہیں دیتا کہ صرف تمہارے کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے ہم تم سے نفرت کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے، لا ینہاکم اللہ، اسلام ہم کو نہیں روکتا، اللہ ہم کو نہیں روکتا کہ ہم تمہارے ساتھ بھلائی کریں، حسن سلوک کریں، اور خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے سے قتال نہ کرے، جنگ و جدال نہ کرے اور ہمیں اپنے ملک سے نہ نکالے۔ ایسے اگر لوگ ہیں، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ انصاف پسندی سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ انصاف پسندی سے کام لینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح کی آیتیں ہم کافروں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ کافر ہمارے اسلام کے محاسن کو سمجھ سکیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر مشتمل تھی، اور الادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے یہ حدیثیں لی گئی تھی، اور بالخصوص شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر العباد کا درس تھا جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ ان کی تیسری مجلس کی آخری باتیں ہمارے ساتھ تھی۔ ویسے رمضان میں ہر دن ان کی ایک مجلس ہے، اور اب اس وقت میں تیسری مجلس کے اختتام کو پہنچا ہوں، وہ 17ویں مجلس ختم کر چکے ہیں۔ کوشش ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولیات دیے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت انجام دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے
کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔